السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ کلمہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روک دیتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتا ہے۔ یہ کلمہ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اسی سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس کلمے کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی کلمہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو موت کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ کلمہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی کلمہ اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتا ہے تاکہ وہ لمحے میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی کلمہ دیوار بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ کلمہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو اسی لیے ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ وہ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جگا کرتی تھی اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کر خود بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن بس اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ اپنے پسینے میں اس قدر ڈوبے کیونکہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک اور کچھ کے سروں تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیزو، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ، اور یہ وہی ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نوازش اور نورانی بنا دیتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ سمندر میں جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوکر یعنی خادم سے کہا
اسے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ذکر اللہ صرف زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی توجہ اور روح کی حاضری کا بھی نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جب بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیا جاتا اور وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا تو اگر وہ مومن ہوتا تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتی۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے تو ہر طرف سے یہ نیک اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھر جائے، تیرے لیے کشادگی وسعت کر دی جائے اور تیرے لیے نور بچھا دیا جائے۔ لیکن اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے، میں تیرے لیے تاریکی اندھیرا ہوں۔ اسی طرح محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں بندے کے ساتھ قبر تک چلتی ہیں: مال، اہل و عیال یعنی کہ اس کے گھر والے اور اعمال۔ 2 چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، مال اور اہل و عیال، اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے جو اس کے ساتھ قبر میں رہتی یعنی کہ اس کے اعمال۔ اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط ہے ذکر الہی، کیونکہ یہی کلمہ نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گھر بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کلمے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اس کی تسبیح روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مصائب یعنی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے اور اگر وہ کسی مصیبت یا ڈر کی وجہ سے جگ جائے تو جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں بلکہ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، جو قبر کی ویرانی میں چراغ بن کر روشنی کرتی ہے، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوگی جب اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں سرفراز یعنی کامیاب ہوتا ہے اور آخر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، صرف زبان سے ذکر کر لینا کافی نہیں، اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے تو بھی یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اونھا اٹھائیں گے۔ جو بندہ چاہتا کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی پاک رکھے۔ ناظرین، کیا ہم چاہتے کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے بچے نیک ہوں، والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبر و باغ بن جائے؟ اگر ہاں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن پاک فرماتا ہے، بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیے، قیامت کے آثار ہمارے سامنے ہیں، دن ب دن سخت ہوتے جا رہے ہیں اور رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کے اس بابرکات تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ ہو اور اللہ کا پورا یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار ضرور پڑھ لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، جو کہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہر عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحیدی اور کبریائی سب جمع ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ وہی ذکر ہے جس سے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں اور قیامت کے دن میزان یعنی کہ ترازو کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سبب بنے۔ وہ نام ہے یا غفار، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ آپ نے دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا ہے یا غفار یا غفار یا غفار 100 مرتبہ۔ اسلام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک میں تمہیں بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر قائم رہے۔ جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کی حفاظتی گھیرے میں ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ الملک کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم عمل کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں، یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے جو روح کو زندہ رکھتی، دل کو بیدار کرتی اور قبر کو جنت بناتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ناپاکیوں سے محفوظ رہیں، پولیس راہ سے بجلی کی طرح گزریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، تو اس عمل کو اپنا معمول ضرور بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کریں۔ اور چلتے چلتے آخر میں اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جو دن رات تیرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جن کی زبان تیرا نام لیتے لیتے تھکتی نہیں اور جن کے دل تیری یاد میں روشن رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت اور سکون عطا فرما، ہمارے سینے سے غفلت کا پردہ ہٹا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ سے سچا پیار کرتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن کی ہولکیوں سے محفوظ فرما، جب سورج سروں پر ہوگا، زمین پگھل رہی ہوگی، ہر انسان نفس نفسی میں ہوگا، ماں باپ اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا اور ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اے اللہ، ہم اس دن ہمیں اپنے رحم اور کرم کے سائے میں رکھ لے۔ اے رب العزت، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس سے تیری یاد اور تیرا شکر ہو، اور ایسی موت دے جس میں کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے برکت ناموں میں سے کوئی ایک نام حسنائے برکت اور ثواب کے لیے کمنٹ میں تحریر فرما دیں۔ شاید آپ کا لکھا ہوا ایک نام کسی اور کے دل کو ہدایت دے دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہم سب پر اپنا فضل، رحمت اور نور نازل فرمائے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔